بتائیں حج کے 5 دن کون کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ ہاں کچھ لوگوں نے یاد کر لیا ہے الحمدللہ، 8 9 10 11 12 یہ 5 دن ہیں حج کے 5 دن۔ یہ حج کے 5 دن میں ہی آپ کو تھوڑے سے مشقت کرنے ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ کرنا ہے۔ آپ مکہ المکرمہ میں جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، جس ہوٹل میں بھی ہیں، آپ کے لیے اس بات کا امکان نہیں ہے، جو کتابوں میں آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ حرم شریف میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نفلی طواف کر کے اور پھر احرام پہن کر کے اور وہاں نیت کریں گے حج کی، عملی طور پر ذرا مشکل کام ہے۔ اس لیے وہ کتابوں میں ظاہر بات ہے کتاب لکھنے والا جو افضل ہے وہی لکھے گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن کس طرح نہیں ہے؟ ایام حج میں آپ کی جو بسیں ہیں، جو عزیزیہ سے آپ یہاں آئیں گے حرم شریف، 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ 10 کلومیٹر کے فاصلے میں بھی 2 بس ہے، ایک بس نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کو اگر کارمک بھون جانا ہے واسے پور سے تو اس کو 2 آٹو پکڑنے پڑتی ہے، ایک رندھیر ورما چوک میں، ایک جو ہے ایک مزدور چوک میں چھوڑنا ہے آپ کو، اور یہاں سے پھر ایک دوسرا آٹو پکڑنا ہے۔ ڈائریکٹ واسے پور سے وہاں نہیں جاتی، گوبند پور کے لیے ڈائریکٹ واسے پور سے گوبند پور کی آٹو نہیں ملتی۔ تو حرم شریف جو آپ جائیں گے نا تو 2 بسیں پکڑنی ہوں گی۔ مولانا نے آپ کو سمجھایا، ابھی ہم ذرا سا ٹھیٹ بول کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو بس جو ہے 10 نمبر اسٹینڈ میں آپ جو بس بڑا آسان ہے۔ یہ دیکھیے ہوٹل ہے سامنے مسکان، یہاں کمپلیکس بنے ہوئے ہیں، ایوریج ویو ہوٹل ہے، یہاں آپ کا قیام ہے۔ مثلا یہاں سے اتر کر کے بس یہاں تک آنا ہے، بس اس سے زیادہ دور آپ کو نہیں چلنی ہوتی ہے، اور 24 گھنٹے بس کی سروس ہے۔ اگر آپ 3 اور 4 آدمی بیٹھ گئے بس میں تو بس والا کھول دیتا ہے، یہ نہیں کہ سواری کا انتظار کر رہا ہو، وہ بالکل کچھ نہیں کرتا۔ 4 آدمی کو لے کر کے بھی وہ حرم شریف چلے گا۔ وہ جب چلا وہاں سے تو وہ پہلی بس ہے آپ کی، وہ بس آپ کو لے جائے گی کدے، ایک جگہ ہے کدے کہتے ہیں اس کو، اور وہاں ایک بڑا سا میدان ہے، اس میدان کے 2 بھاگ ہیں۔ یہ جو آپ آ رہے ہیں عزیزیہ سے، وہ تو آپ کو اتر جانا ہے اس بس سے، اور اس کے بعد حرم شریف وہ دوسری بسیں لگی ہوئی ہیں، تو گویا کہ روڈ کے اس پار سے اس پار آپ کو اسی میدان میں آپ کو آنا ہے، اور حرم شریف میں آپ بھی بیٹھ گئے حرم شریف والی بس میں۔ پاکستانی اگر بسیں ادھر سے آ رہی تھی عزیزیہ کی طرف سے، وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہ فری سروس ہے۔ اور آپ نے جو عزیزیہ سے بس پکڑی ہے وہ آپ کے پیسے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کڑا ملتا ہے، اس پر وہ لگے ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ آپ نے اس کا کرایہ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 بس ہوگی۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو آنے میں تو کوئی تکلیف وہاں سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ بتائیں نا میں نے 3-4 آدمی بیٹھے چلے، لیکن جب آپ اس دوسرے بس میں سوار ہوں گے تو وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، دھکم پیل کا جو مزاج ہے لوگوں کا کہ پہلے ہم اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو پہلے ہم میں کبھی کبھی مجبوری بھی ہو رہتی ہے نا کہ دھوپ جو ہے بہت تیز ہوگی، تو لوگ اس چلچلاہٹ کی بنیاد پر جلدی سے اے سی میں ان کرنا چاہتے ہیں لوگ، اس لیے پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی سمجھیں کہ اس سال کا جو موسم ہے، یعنی جون کے مہینے میں حج ہے، جون کے مہینے میں مکہ المکرمہ کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت کم رہتا ہے، کم یہ ہے 43 ڈگری کم از کم ہوگی۔ ان دنوں مکہ المکرمہ کی جو ٹیمپریچر ہے وہ کم و بیش یعنی 40 سے 43-42 آپ لوگوں کو واسطہ پڑے گا۔ تو ہم لوگ تو یہاں ابھی 36-35 میں پریشان رہتے ہیں، وہاں آپ کو 43 ڈگری کا سامنا کرنا ہوگا، اور 43 ڈگری کا سامنا کریں گے اور آپ کے سر جو ہے کھلے رہیں گے، سیدھے آپ دھوپ جو ہے نا آپ کے دماغ پر وار کر رہا ہوگا، تو آپ کو یہ برداشت کرنا ہے۔ جلدی سے ایسا نہیں کہ دھوکے میں سوچے کہ کپڑا جو ہے نا لگا لیں، تو وہیں پر آتا ہے دم کا مسئلہ۔ ہم دم کا مسئلہ سمجھائیں گے، یہ دم بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا۔ لگے ہاتھ ہم یہ مسئلہ بھی بتا دیں دم کا مطلب ہے، دم 3 طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس پر بڑے جانور کی قربانی دینی پڑتی ہے، یعنی گائے، اونٹ دینی پڑتی ہے،
اور ایک دم وہ ہے جو بکری، خسی، دمبا یہ دیے جاتے ہیں. اور تیسرا دم یہ ہے، تیسرا دم تو بہت تفصیل ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنا. اگر کسی نے کپڑے غلطی سے احرام، مثلا ابھی بتایا مولانا نے کہ تلبیہ پڑھنے کے بعد جو آپ کپڑے اتار لیں گے، لیکن چونکہ ہماری عادت ہے پہن کر کے وہ پہنے ہوئے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے پہنے ہوئے ہیں، 1 گھنٹے تک، آدھے گھنٹے تک، اتنا بھی نہیں پہنتا، دوسرا فوراً ٹوکے گا آپ کو کہ بھئی حالت احرام میں آپ نے یہ لگا رکھا ہے کپڑا، ہٹایا اس نے. یہ چند منٹ، چند گھنٹے کی بات ہے، تو یہ دم انتہائی معمولی ہے، یعنی چند مٹھی گیہوں صدقہ کرنا. اب کسی نے مسئلہ بتا دیا کہ آپ کو دم دینا ہے، تو کہا کہ 35,000 روپے دینا ہے، تو بے دم وہیں پر ہو جائے گا. یہ نہیں. اگر کسی نے ایک دن فل ڈے، مثلا وہ بندہ آیا، حلق نہیں کرایا تھا اور کپڑے بدل لیے اس نے، تو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے مغرب تک وہ پہنے رہا، تو یہ فل ڈے ہے، اس نے اتنے دیر تک پہنے رہے، تو اسے دم جو دینا ہے وہ ہے 2.25 کلو گیہوں دینا ہے. بس اتنا ہی دینا. یا رات بھر کسی نے کر لیے تو یہ کرنا. اور پورے طور پر اس سے بڑا کوئی جرم کرے گا، جیسے ابھی ہم بتائیں گے کہ ترک واجبات کی بنیاد پر واجب چھوڑ دیا، رمی چھوڑ دی، یہ چھوڑ دیا، تو اس پر دم یعنی وہ بکری اکری دینا پڑتا ہے. اور طواف زیارت ہی چھوڑ دی، طواف زیارت سے پہلے کوئی گناہ کر لیا، تو اس پر اونٹ اور بیل اور گائے دیا جاتے ہیں. تو یہ بڑا دم ہے. بہرحال تو ہم یہ چلے. اب ہم لوگ، میں نے بتایا کہ آپ کے لیے حرم شریف میں احرام کی نیت کرنا اور کپڑے بدلنا مشکل اس لیے ہے کہ حج کے جو ایام شروع ہوں گے 8، 9، 10، 11، 12، 8 سے پہلے 7، 6، 5، بلکہ 4 بھی، ہم 5 سے مان کے چلتے ہیں. 5، 6، 7 یہ 3 دن عزیزیہ سے بسیں بند ہو جاتی ہیں. بس والے کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا سا بس کی اوور ویلنگ کرنے دیجئے، کچھ کمی کوتاہی ہے ٹھیک ٹھاک کرنے دیجئے، اس لیے کہ حج کے ایام ہمارے شروع ہوں گے تو وہ تو سارے وہاں لگ جائیں گے، تو وہاں کوئی کمی وغیرہ. ذرا سے میرا فون مانا اٹھا کر دیجیے، بتا دیجیے اس کو. تو وہاں پر یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ بس والے کہیں گے کہ یہ 3 دن آپ کو بتائیں گے کچھ نہیں، لیکن عمل اسی پر ہوتا ہے. وہ 3 دن بسیں آپ کو نہیں ملیں گی. 5، 6، 7 جب یہ بسیں نہیں ملیں گی تو آپ عزیزیہ سے کہاں جائیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ کو وہیں پڑے رہنا ہے. عزیزیہ میں جہاں آپ کا قیام رہے گا وہیں پر قریب میں مسجد بھی ہوگی. آپ پوری کوشش کریں کہ ہم 5 وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. حرم شریف تو پہنچ نہیں پا رہے ہیں، سب سے بہتر کیا ہے حرم شریف میں نماز پڑھنا ہے. لیکن آپ حرم شریف تو نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان دنوں، تو آپ وہیں پر آپ نماز پڑھتے رہیں. اس بات کا تھوڑا سا امکان ہے کہ پرائیویٹ ٹیکسی لے کر کے آپ عزیزیہ سے حرم شریف آ سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں رہے کہ وہ ٹیکسی حج کے ایام میں حرم شریف کے گیٹ تک آپ کو نہیں پہنچائے گی. کوئی عرب ڈرائیور اگر ہوگا جو ماہر ہیں عرب مکہ المکرمہ کے راستوں سے، تو وہ کبھی کبھی حرم شریف کے بیسمنٹ تک پہنچا دیتا ہے اور وہاں سے آپ پہنچ جائیں گے. لیکن آپ زبان سے واقف نہیں ہیں. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہوتے ہیں، جن کو تھوڑی بہت بھی شدھ بدھ ہے، تو وہ اپنی بات کام چلا لیتے ہیں وہ، اور حرم شریف کے بیسمنٹ تک پہنچ کر کے پھر وہ پہنچ گئے مسجد میں. لیکن آپ اس کی تمنا نہ کریں، آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، 2 کلومیٹر دور جنت المعلی وغیرہ کے قریب وہ روک دیتے ہیں. ٹیکسی والے کو وہاں فائن ہے جانا. اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ حج کے جو قریب ایام ہے، تو ٹیکسی والے تو آپ کو 2 کلومیٹر پہلے اتار دیا. تو آپ 2 کلومیٹر تبیش میں اور جس موقع پر ہو، ہانپتے کانپتے حرم شریف پہنچنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے اپنی طاقت اور توانائی کو آپ دیکھ لیں، اسی حساب سے جو ہے آپ اپنا فیصلہ کریں گے. آپ کو پورے طور پر اختیار ہے. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ معلم معلم معلم، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ آپ کو معلم ملیں گے
کوئی معلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تعلیم دینے والا، بلکہ ایک کمپنی نے ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ 200 آدمی کو عزیزیہ سے حرم شریف کی بسوں میں اور اس کے ٹھہرنے کا ہوٹل کا انتظام اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں، پھر ایام حج کے یہ سب، بس وہ کام ہے، وہ مینیجر ہے، ٹھیکیدار ہے، ایجنٹ ہے، وہ جس کو عربی میں معلم کہتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مولانا صاحب ہوں گے جو ہم کو حج کا سارا طریقہ بتا کر کے اور میری انگلی پکڑ کر کے وہ طواف بھی کرائیں گے معلم صاحب اور میرا حج کروا دیں گے۔ یہ سب آپ بھول جائیے۔ جو کچھ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، ابھی آپ کے پاس جو ایام ہے مجھے سے کر لیجیے، اپنے احباب سے کر لیجیے، جتنا سوال آپ کے ذہن میں ہے یہی حل کر لیجیے۔ شاید معلم سے کسی کی ملاقات ہو گئی تو زہ نصیب، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خندہ پیشانی اور خوش خلق لوگ ہوتے ہیں معلمین میں، جو اپنے آفس تک لے جائیں گے۔ آفس کو وہ لوگ کہتے ہیں مکتب۔ معلم کا مکتب کہاں ہے؟ تو ایک تو معلم گاڑھا اور مکتب بھی گاڑھا۔ تو مکتب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مدرسہ میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہی مکتب، ان کی شاندار آفس بنی ہوئی ہے معلم و مینیجر صاحب کا، تو اس کے تو ایک پارٹ ہے، وہ ایک بندہ ہے، ایک ایک کمپنی نے کتنے لوگوں کو ٹھیکہ دے رکھا ہے، تو اس کا اگر آفس بہت کشادہ ہے اگر ان کا، تو یہ جو لوگ جا رہے ہیں اپنے ہاں ضیافت کرتے ہیں، ان کے خو میں داخل ہے، یہ فطرت میں داخل ہے، تو تحفہ بھی دیں گے، قرآن شریف بھی دیں گے، کچھ اور بھی دے دیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، بریانی وانی بنوا دیں گے، اور اگر انہوں نے ہندوستان وغیرہ کا سفر کر رکھا ہے تو اردو بھی بولنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے محبت اور مانوس کا اظہار کریں گے۔ یہ سب بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی امید میں نہ رہیے گا کہ کوئی معلم ملیں گے۔ تو آپ، میں نے بتایا کہ حرم شریف پہنچنے کے بجائے اپنے روم پر ہی آپ کیا کریں، وہیں پر احرام باندھ لیں۔ بتا رہے ہیں ہم، تو اپنے وہاں پر کیا ہوگا، یہ حج کے ایام تو یہ 5 دن ہیں، 8 9 10 11 12۔ سنت تو یہی ہے کہ 8 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد یہاں سے چلا جائے، لیکن چونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی اور مغرب کے بعد 8 تاریخ تو شروع ہو گئی، تو وہ کہیں گے، وہی معلم کے آدمی جو ہے، کہ بسیں کھڑی ہیں آپ کی مسجد کے سامنے، جلدی سے چلیں منا، جلدی سے منا چلیں، جلدی سے چلیں۔ یہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بجائے کل صبح کے جھنجھٹ کو آج ہی ختم کر لیں ہم، اور تمام آدمین کو جو ان کے حصے کا آدمی ہوگا اسے وہ 7 تاریخ دن گزرنے کے بعد مغرب سے لے کر کے رات بھر صبح تک کوشش کریں گے کہ آپ کو مینا میں اس خیمے میں پہنچا دیں۔ کچھ لوگ ضد مچاتے ہیں وہاں پر کہ 8 تاریخ کو جانا ہے، 8 تاریخ کو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 8 تاریخ کو گئے تھے۔ تو یہ بیجا ضد نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت نے جس بات کی گنجائش دی ہے تو اس کو اگر عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تب یہ بھی کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو حج میں گئے تھے اور جو سفر کیا تھا وہ اونٹ میں کیا تھا، اسی دھوپ میں کیا تھا، آپ بھی چلیں؟ تو آپ کہیں گے ایئر کنڈیشن بس چاہیے۔ تو جہاں فائدہ اٹھانا ہے تو دوسری سنت، اور جہاں مشقت ہوگی تو دوسری سنت مینج کرنے چاہیے، اور جہاں جیسی انتظامیہ نے طے کر رکھا ہے اسی کو عمل کرنا چاہیے۔ تو 8 تاریخ کو آپ چلیں گے۔ آپ کا قیام عزیزیہ میں ہے، اور عزیزیہ سے مینا جو ہے، عزیزیہ مثلا 10 کلومیٹر کے دائرے پر ہے، اسی میں سب کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کئی منزلہ عمارت ہے، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہاں سے بسیں، ظاہر بات ہے مینا صرف 4 کلومیٹر۔ اب واسع پور تو ظاہر بات ہے یہاں اس پار ہونے کے بعد سے لے کر کے غفار کالونی تک پہلے تک ہے، وہ بھی واسع پور ہے، یہ بھی واسع پور ہے۔ اب مینا کے آپ کا عزیزیہ سے کس حصے میں آپ کا ہوٹل ہے، تو کبھی قریب بھی ہوگا، کبھی دور بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ 4 کلومیٹر جو ہے 4 منٹ میں پہنچا دیں، لیکن آپ کو کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے، 2 گھنٹے لگیں گے آپ کو مینا کے خیمہ میں جانے میں۔ آپ زیادہ عقل مند نہ بنے کہ ہم اپنے سے پہنچ جائیں گے۔ اگر وہاں آپ بچھڑ گئے تو آپ کے ساتھیوں کو بھی پریشانی ہوگی اور آپ کے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ بس والے جب تک گنتی نہیں کریں گے آپ کو لے نہیں جائیں گے۔
تو آپ جو ہے اسی بس میں سوار ہو کر کے چاہے راٹھی میں لے جائیں، آپ راٹھی میں چلیں۔ اب وہاں سے پہلے آپ احرام کے یہ کپڑے پہنیں گے، اپنے ہوٹل پر نماز پڑھیں گے۔ حج کی میں نے بتایا عزیزیہ میں جہاں آپ کا قیام رہے گا، عزیزیہ میں جہاں آپ کا قیام ہے وہیں آپ احرام کے کپڑے پہنیں۔ ایک مختصر سا ایک بیگ لے لیں۔ مختصر سا بیگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 دن کے جماعت میں جا رہے ہیں تو ہلکا سا سامان جیسے لے کے چلتے ہیں نا، اس سے بھی کم سامان لیجیے۔ آپ کو یہ 5 دن کا سفر ہے، 5 دن میں آپ تو احرام کے کپڑے رہیں، ایک ایکسٹرا احرام بھی رکھ لیں اپنے بیگ میں، اور ایک سلا ہوا کپڑا بھی رکھ لیں۔ یہ 2 چیزیں ایک چھوٹے سے بیگ میں آپ یہ رکھ لیں، ایک سلا ہوا کپڑا بھی رکھ لیں، اور آپ کے حسب ذوق جو کھانے پینے کی بعض چیزیں بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے تو وہ کھانے کی چیزیں بھی رکھ لیں۔ 5 دن میں آپ کے کھانے کا انتظام اسی کے ذمہ ہے، خیمے والوں کے ذمہ ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کے ذوق کے مطابق کھانا نہیں آئے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ چکن کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہاں بہت ہیوی سائز کا چکن آئے گا آپ کے پاس، تو آپ تو طبیعت کہے گی کہ عجب ٹائپ ہے۔ پھر اتنے مسالہ جات ہم لوگ کھانے کے عادی ہیں کہ آپ کھانا بھی نہیں پسند، آپ تو وہ ہلکا پھلکا مسالہ رہتا ہے تو آپ وہ پسند نہیں کریں گے۔ پھل فروٹ بھی دیں گے آپ کو، مشروبات بھی دیں گے، کولڈ ڈرنکس بھی دیں گے آپ کو ساتھ میں۔ ظاہر بات ہے آپ کیا کھائیں گے نہیں کھائیں گے، ہر آدمی کا ایک مزاج ہے، تو کچھ ایسے کھانے اپنے ساتھ رکھ لینے چاہیے جو آدمی ہر روز کھا سکتا ہو۔ جیسے آپ جیسے ہی مینا کے خیمے میں پہنچیں گے تو ناشتے کا جو پیکٹ ہوگا، چند طرح کے بسکٹ وغیرہ یہ ہوں گے، آپ اتنا کھائے ہوئے ہوں گے کہ آپ کو طبیعت اکتاہٹ سے لگے گی۔ وہاں پر ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں جہاں ہر طرح کے کھانے بھی دستیاب ہیں، لیکن حج کے ایام میں ان 5 دنوں میں مرغن غذائیں کھانے سے پرہیز کیجیے، اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ میں ٹوائلٹ کا جانا ذرا مشکل کام ہے۔ عمر کے جس مرحلے میں جو بندہ ہے اپنے حیثیت، اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ہی عمل کرنے چاہیے اس کو۔ تو وہاں پر آپ ہلکا پھلکا سامان رکھ لیں، جیسا کہ میں نے بتایا ضروری چیزیں۔ اس کے بعد آپ بس میں سوار ہو کر مینا کے خیمے میں پہنچ گئے۔ مینا کے خیمے میں آپ پہنچ گئے، رات کو پہنچ گئے، آرام کر لیجئے۔ آپ کا خیمہ جہاں ہوگا، آپ جانے سے سب سے پہلے وہاں اس کا نمبر 1 کھمبا ہے، کھمبر میں نمبر لگے ہوں گے، اتنا بٹا اتنا، 2/5، ٹھیک ہے، اس طرح کے انداز کے لگے ہوں گے۔ تو آپ اس کو یاد کر لیں، لکھ لیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں گے، اگر وہ خیمہ وہ نمبر اگر آپ نہیں بتا پائیں گے تو کسی کا بھی آپ کو پہنچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کیا بتائیں گے؟ وہاں جو گائیڈ لوگ جگہ بجگہ رہتے ہیں زیادہ تر ساؤتھ انڈیا کے ہوتے ہیں، اور وہ انگلش ہی بولتے ہیں، کم وہ ہندی سمجھتے ہیں، کم بولتے ہیں۔ جن لوگوں کو نقشہ دیکھنا آتا ہو وہ نقشہ اپنے ہاتھ میں لیے رہیں گے، اور آپ کو کہیں گے کہ یہ فلاں ایسے ویسے آپ بتا دیں گے۔ یہاں پر آپ کو جو آدمی کبھی زندگی میں جانتا ہی نہیں ہو، وہ اس کو کچھ سمجھ میں پلے ولے نہیں پڑتا ہے وہ سب۔ یہ ظاہر بات ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، اس میں سے 2-5 آدمی ہوں گے جو اس کے ماہر ہوں گے، وہ تو کہیں بھی دنیا کے کسی خطے کو یہی بیٹھے بیٹھے بتا دیں گے وہ کہ یہ یہاں پر فلاں جگہ ہے۔ تو عام طور پر ہماری حالت تو وہ نہیں ہے، اسی لیے آپ خیمہ میں پہنچنے کے بعد اپنا وہ نمبر نوٹ کر لیں۔ خیمہ میں جیسے آپ پہنچیں گے تو ایئر کولر خیمہ ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن، فل ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا وہاں۔ اس پر جن لوگوں کو کبھی کبھی ٹھنڈ ہوا سے الرجی ہوتی ہے وہ ذرا سا اپنا سائڈ چینج کر لیں، اور ایسی جگہوں پر وہاں ایک چھوٹی سی جگہ آپ کو ملے گی، جیسے یہ حصہ ہے، بس سونے بھر آپ کو جگہ ملے گی، گدا ہے، تکیہ ہے، سب کچھ ہے، چادر ہے، آپ کو اس پہ آپ سوئیں۔ آپ مینا کے خیمے میں 8 ذی الحجہ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں آپ سوائے اس کے مینا کے خیمے میں نمازوں کے اور عبادت کرنے کے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے، آپ کا کوئی کام وہاں پر نہیں ہے۔ آپ اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم مسجد میں پہنچ جائیں،
مینا کے خیمے میں، مینا میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد خیف کہتے ہیں اس کو. تو وہاں پر جہاں روایتوں میں آتا ہے کہ 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے. ظاہر بات ہے بڑی فضیلت کی بات ہے. آپ کوشش کریں کسی وقت وہاں پہنچ جائیں، کوئی نماز پڑھ لیں، یہ بہتر بات ہے. بہت مشکل کام نہیں ہے. پھر ورنہ آپ چاہیں تو آپ اپنے خیمے ہی میں رہیں اور وہی نماز پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھیں. آپ میں سے جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، اہل علم ہو، اس کو ہم اپنا امام بنا دیں. آپ دیکھیں گے ہر خیمے میں نماز ہوتی ہے، آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ خیمے میں ایک پردہ بندھا رہتا ہے، جیسے اس پر لپیٹ کے آٹو والے نہیں رکھے رہتے ہیں، ویسے لگا رہتا ہے. آپ پہنچتے ہی سب سے پہلے اس کو گرا دیں اور عورتوں کو ایک طرف کر دیں اور مرد ایک طرف ہو جائیں. وہ پردے کا معقول انتظام ہے، عورتیں ایک طرف ہو جائیں، مرد دوسری طرف رہیں. اور آپ نے وہاں پر یہ پورے دن آپ تسبیح و تذکیر میں اللہ کو یاد کرنے میں لگاتے ہیں. یہ 8 تاریخ ہے. 8 تاریخ کو دن بھر آپ کا کوئی کام نہیں ہے. رات عشاء کے بعد اور عشاء سے پہلے وہی معلم کے لوگ آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کریں گے کہ آپ کو عرفات جانا ہے. 8 کے بعد 9 تاریخ ہے اور 9 تاریخ میں کہاں جانا ہے آپ کو؟ عرفات جانا ہے. عرفہ کو کہا گیا ہے کہ حج عرفائی ہے. یعنی عرفات یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. نیت کرنا، عرفات جانا اور طواف زیارت کرنا، یہ حج کے ارکان میں سے ہے. یعنی بنیادی چیز ہے، پلر ہے. اس کے بغیر آپ کا حج پورا نہیں ہوگا. آپ